تو بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ جب یہ علاج کریں گے پھر اس کے جسم سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ عمل خود کیا۔ تو آج کل بہت سے لوگ ادھر آتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ کار خیر ہے، چلو لوگوں کو فائدہ کے لیے میں خود سب کو بتا دیتا ہوں، سب کو اجازت دیتا ہوں، اسی لیے مجھے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو میں اکثر فارغ بھی نہیں ہوتا، پیر کے دن کرنا پڑتا ہے، تو میں سب کو اجازت دیتا ہوں خود کریں انشاءاللہ پورا اثر۔ عورت کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ سبیان وغیرہ کی بیماری اس عورت کے جسم سے جن کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، جن کے بچے بچپن ہی میں مر جاتے ہوں، تو موت تو حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علاج بھی نکالے ہیں اس کے۔ تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو میں نے یہ عمل خود کیا۔ تو آج کل بہت سے لوگ ادھر آتے ہیں تو میں نے سمجھا کہ کار خیر ہے، چلو لوگوں کو فائدہ کے لیے میں خود سب کو بتا دیتا ہوں، سب کو اجازت دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ بچوں کو زندہ رکھے گا۔ یہ اصل میں سبیان وغیرہ کی بیماری ہوتی ہے عورت کے اندر۔ عورت کے جسم میں سبیان ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بچوں کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ تو آپ اس کے لیے ایسا کریں، جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں، بچپن میں مر جاتے ہوں، تو ان کے لیے ایسا کریں کہ پیر کے دن بالکل دوپہر کے وقت اور دن کا آپ نے خیال رکھنا چاہیے، پیر کے دن اور دوپہر کے وقت۔ اسی لیے مجھے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، تو میں اکثر فارغ بھی نہیں ہوتا، پیر کے دن کرنا پڑتا ہے، تو میں سب کو اجازت دیتا ہوں خود کریں انشاءاللہ پورا اثر کرے گا، اور اس عورت کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ سبیان وغیرہ کی بیماری اس عورت کے جسم سے ختم ہو جائے گی، یہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ جس عورت کے بچے خدا نخواستہ زندہ نہ رہتے ہوں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ آدھ پاؤ کالی مرچ اور آدھ پاؤ اجوائن یہ لیں، اور پیر کے دن اس پر ایک وظیفہ پڑھیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں اور بعد میں درود شریف پڑھ کر سورہ شمس والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ پوری صورت میں نے اس لیے پڑھی کہ آپ کو بھی تجوید کے ساتھ صحیح طور پر پڑھنی ہے۔ اگر خود صحیح تجوید کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ سکتی، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، تو کسی ایسے شخص سے پڑھا جائے جو صحیح طور پر قرآن پڑھنا جانتا ہو تجوید کے ساتھ۔ پہلے آپ نے درود شریف پڑھی، جو بھی درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، پھر اس کے بعد ایک بار یہ سورت پڑھی، سورت والشمس وضحاها، پھر درود شریف، پھر سورت، پھر درود شریف، پھر سورت، پھر درود شریف، اسی طرح 40 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے والشمس، سورت الشمس۔
40 بار جب آپ سورت پڑھیں اسی طرح، یعنی ہر بار آپ نے بعد میں درود شریف پڑھنا ہے، یعنی پہلے درود شریف پھر سورت پھر درود شریف پھر سورت، 40 بار جب سورت پورا ہو جائے آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، اور کالی مرچ اور اجوائن پر دم کریں، اور اس کو جس عورت کو یہ بیماری ہو، جس کی اولاد زندہ نہ رہتی ہو، تو وہ صبح شام صبح شام کھانے سے پہلے نہار منہ 2-3 کالی مرچ کے دانے اور تھوڑا سا اجوائن ہاتھ میں لے کر پانی کے ساتھ کھا لیا کریں، اوپر سے پانی پی لیا کریں، صبح و شام 2-3 دانے کالی مرچ، اور شام کے وقت اسی طرح تھوڑا سا اجوائن، تو یہ صبح و شام کھا لیا کریں۔ کب تک کھانا ہے؟ یہ عورت جب حمل ہو جائے یا حمل سے پہلے شروع کرے، حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی شروع کرے تو بہتر ہے، ورنہ اگر شروع نہیں کیا ہے تو اب جب حمل ہو گیا ہے تو شروع کریں، اللہ کا نام لے کر شروع کریں۔ اور کب تک کھانا ہے؟ یہ جب تک بچہ پیدا بھی ہو جائے، جب تک وہ اپنا دودھ پلاتی رہیں، تو وہ دودھ میں بھی تو پھر اس کا جو ہے بیماری ہوتی ہے، تو وہ بیماری انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ بچے کو دودھ پلانے تک آپ نے یہ کھلانا ہے، آپ نے یہ کھانا ہے، وہ اس عورت نے یہ علاج کرانا ہے۔ جب بچے کو دودھ سے چھڑائیں تو پھر چھوڑ دیں، تو انشاءاللہ آپ جب یہ علاج کریں گے، پھر جب آپ کہیں گے یہ تو آدھا پاؤ ہم نے لیے تھے تو ختم ہو گیا، تو اور لیں اور دوبارہ اس کو دم کریں، لیکن آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، علاج پورا کرنا ہے دودھ چھوڑانے تک۔ جب پھر حمل ہو جائے پھر انشاءاللہ پھر اس کے جسم سے یہ بیماری صبیان کی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کے بچے انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے، اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو خوشیاں عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔